السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ دوستوں آج سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ آج گلے کی وجہ سے تھوڑی سی آواز میں فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ آج کے پروگرام میں شامل ہے کہ ایک امریکی شہری کے ساتھ فلپائن میں کیا سلوک ہوا، اور اس کے بعد میں آپ کی جو ہیں آپ کے فیڈ بیکس ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی کمنٹس ہیں، وہ شامل کروں گا۔ تو یہ جو فلپائن نے ایک امریکی مسافر پر تاحیات پابندی عائد کر دی ہے، جس پر اس نے ڈیجیٹل امیگریشن کے فارم پر نازیبا الفاظ لکھنے اور امیگریشن افسران کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ فلپائن بیورو آف امیگریشن کمشنر نارمن نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ 34 سالہ اینتھنی لارنس کو مبینہ طور پر بے عزتی کے رویے کی وجہ سے داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا اور اسے مستقل طور پر بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق لارنس 7 نومبر کو تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے ایئر ایشیا کی پرواز کے ذریعے دارالحکومت منیلا کے اکینو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ فلپائنی حکام کے مطابق اس کی آمد پر اس نے مبینہ طور پر ایک امیگریشن افیسر کی طرف سے نفرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب اسے آن لائن ٹریول فارم بھرنے کی یاد لائی گئی اور اپنا پاسپورٹ اور موبائل فون دوسرے پر پھینک دیا۔ لارنس نے سی این این کو بتایا کہ وہ ایک جائیداد کا سرمایہ کار ہے جو وقفے سے ملک بھر میں رہتا ہے، امیگریشن اتھارٹی کے اکاؤنٹ پر تنازع کرتا۔ امیگریشن کمشنر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے سسٹم میں لارنس کی معلومات کی تصدیق کرنے کے بعد افیسر نے دریافت کیا کہ مسافر نے فلپائن میں ایک میک اپ ایڈریس کی کلید کی تھی، اس میں اس کا پورا نام شامل نہیں تھا اور اس میں نازیبا الفاظ داخل کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیگریشن افسران کو زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن غیر ملکی شہری نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا۔ کمشنر نے کہا کہ اس طرح کا رویہ نہ صرف توہین آمیز ہے بلکہ نظام کی کارکردگی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایجنسی جو سفر کرنے والے عوام کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے تجربے کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم تمام افراد سے توقع کرتے ہیں کہ وہ احترام کے ساتھ برتاؤ کریں اور طے شدہ طریقہ کار پر عمل کریں۔ ان طریقہ کار کی کسی بھی خلاف ورزی پر سختی سے نپٹا جائے گا۔ لیکن لارنس نے اس اکاؤنٹ سے اختلاف کرتے ہوئے سی این این کو بتایا کہ اس نے واقعے کے دوران نہ تو کچھ پھینکا تھا اور نہ ہی آواز اٹھائی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے امیگریشن افسران سے مدد مانگی تھی، لیکن صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے اپنے فون پر سفری فارم نہ ملنے پر اسے واپس لیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے فارم کو پر کرنے کی 3 ناکام کوششیں کیں، پھر مایوس ہو گیا اور سیبو جانے والی اپنی کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے امیگریشن کے ذریعے جلدی حاصل کرنے کی کوشش میں غلط معلومات درج کی اور اس کی کوشش پر درخواست گزر گئی۔ اس نے سی این این کے سوالوں کا جواب نہیں دیا کہ اس نے فارم پر کیا لکھا تھا اور کیا اس میں کوئی گستاخیاں شامل ہیں۔ تو بات یہ ہے جناب کہ یہ جو لارنس ہے نا، ان نے یہ اپنے آپ کو بہت سمجھا اور کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں حکومت کرتے ہیں امریکہ، اور وہ یہ پھر اتنا بڑا ریل اسٹیٹ ایجنٹ تھا کہ وہاں پہ یہ پراپرٹی کا بزنس بھی اس نے ہینڈل کر رکھا تھا فلپائن میں، اور بہت دفعہ یہ وہاں پہ ٹریول کر چکا تھا۔ لیکن دیکھیں، عزت نفس ہوتی ہے جس طرح انسان کی، اس طرح ملک کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر اس کے کسی ڈاکومنٹ پر کوئی بندہ بدتمیزی کرے گا، کوئی بندہ ایسے نازیبا الفاظ، ایگزیکٹ نازیبا الفاظ تو نہ امیگریشن ڈسکلوز کر رہی ہے اور نہ لارنس نے کہیں پہ ڈسکلوز کیے ہیں جب اس نے صحافیوں کو انٹرویو دیا، لیکن بات یہ ہے کہ عزت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی اس کے ڈاکومنٹ پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈاکومنٹ کی قدر نہیں کریں گے تو اس ملک کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ امیگریشن افیسر نے واقعی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس نے جو اس پہ حالانکہ فون پھینکا گیا، اس پہ پاسپورٹ پھینکا گیا اور مطلب اسے بدتمیزی سے پیش آیا گیا، جس کا وہ ظاہر ہے کوئی بھی ایکیوزڈ ہے وہ تو انکار کرتا ہی ہے، لیکن آبویسلی اس کی فوٹیج وغیرہ موجود ہوتی ہے، ہر ایئرپورٹ پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں، اور یہ جو صاحب تھے انہوں نے تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو بہت پراؤڈ کیا۔ تو پھر جو امیگریشن افیسر تھا، اور یہاں تک کہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ امیگریشن کے ہاتھ لگ گیا، جو ان کا آن لائن فارم تھا اس میں جہاں پہ انہوں نے ایڈریس لکھنا تھا، اس ایڈریس پہ انہوں نے کچھ نازیبا الفاظ لکھ دیے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب توہین کر دے گی، اور ان کے پاس امیگریشن کے پاس ایک مضبوط ایویڈنس بھی آ گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ جو امیگریشن افیسر ہے وہ لارنس کو لائف لانگ بین کر دیتا، ہمیشہ کے لیے آپ تم فلپین میں داخل نہیں ہو سکتے۔
لوہار نے کہا جی کیا ہو گیا، میں اب بھی یہاں پہ پراپرٹی کا بزنس نہیں کروں گا یہ وہ. ارے بھائی نہیں تو نہ کرے، اب عزت نفس سے آگے بڑھ کے کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جہاں پہ، لیکن خیر چھوڑیں، مجھے بہت سارے ملکوں کی اور چیزیں بھی یاد آ گئی ہیں. تو بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. ناصر علی کہتے ہیں سر نمبر دیں پلیز. جناب نمبر ہے 034461161112. آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کال لے لی جائے گی. اور یورپ ایلائی یہ ایک آئی ڈی ہے، یہاں یہ سوال کیا گیا کہ وداؤٹ اینی آئی ڈی کین اپلائی فار اسائلم ان یو کے ایئرپورٹ. جناب انہوں نے کمنٹ کیا تھا ہمارے جو ایئرپورٹ پہ اسائلم کی ایک ویڈیو جو سب سے زیادہ اس میں جو وائرل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئی ڈی نہیں ہے تو کیا آپ ایئرپورٹ پہ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں؟ یس آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے اس میں گائیڈ لائن آپ کو دی تھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹینشن کے جو چانسز ہیں وہ معدوم ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ کے پاس اپنے کنٹری کی کوئی بھی آئی ڈی ہے، کوئی بھی فوٹو آئی ڈی ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ وہ بندے ہیں، بے شک آپ کے پاس پاسپورٹ نہ ہو، بے شک آپ کے پاس جو ہے وہ آئیڈینٹی کارڈ نہ ہو، آدھار کارڈ نہ ہو، بے شک آپ کے پاس کسی بھی قسم کی وہ شناخت نہ ہو، لیکن کوئی بھی ادر مینس میں کوئی ایسی شناخت آپ کے پاس موجود ہے جس سے آپ یہ انڈیکیٹ کرتے ہوں کہ آپ ملک کے شہری ہیں، تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈیٹینشن کے چانسز آپ پر سے ہٹ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اسائلم تو آپ کی ہو جائے گی لیکن وہ آپ کو ڈیٹین کریں گے انٹل کہ آپ کی ویریفیکیشن نہ ہو جائے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں یا نہیں. کیونکہ جس طرح یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے نیبرنگ کنٹری ہیں، سب کے تقریباً جو رنگت ہے وہ ملتی جلتی ہے اور شکل و شباہت بھی ملتی ہے. اس طرح یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ افغانستان کا ہے، ایران کا ہے، پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے. تو چونکہ یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے آئیڈینٹی کی طرف جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بندہ وہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس اسائلم کی آڑ میں ہم کسی ایسے بندے کو انٹر کر دیں جو کہ ہمارے لیے ناقابل مطلب یوں سمجھ لے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی برا بندہ نکل آتا ہے. اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ نکل آتا ہے جس سے اس ملک میں نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی شناخت کا ہونا ضروری ہے کہ کل کسی بھی صورت میں وہ اس کو کل پکڑ سکیں اور اس کے جو ہے نا وہ کٹہرے میں لا سکیں. تو جناب آگے ہے سمرا یاسر. انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم، آپ سے پوچھنا ہے کہ بچے کا برٹش پاسپورٹ بن گیا ہے اور پاکستانی آئی ڈی بھی بن گئی ہے، اب ٹریول کر سکتے ہیں؟ جی سمرا یاسر صاحبہ، بالکل آپ ٹریول کر سکتے ہیں، آپ کا بیبی ٹریول کر سکتا ہے جس کا برٹش پاسپورٹ بن گیا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب برٹش پاسپورٹ بن جائے تو اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک جو ہے نا وہ آپ فوری طور پر ٹریول کریں، زیادہ انتظار نہ کریں. اگر جناب شہری ویلا کشمیر، انہوں نے جناب خوشی کا اظہار کیا ہے، وہ ہارٹ سے بھیجیں، تھینک یو سو مچ. طارق میرپور سے کہتے ہیں جی گڈ انفارمیشن سر، بہت شکریہ طارق صاحب. وقاص الطاف محمود کہتے ہیں نائس انفارمیشن سر. یہ انہوں نے ایل سلواڈور جو ہماری ویڈیو تھی اس پہ کمنٹس کیے ہیں. وقاص الطاف محمود صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. ایک اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوشچن کریں تو آپ یوزر آئی ڈی تو آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اپنا نام ضرور لکھیں، لیکن ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ جس میں نام نہ ہو اس کو ہم شامل نہیں کرتے ہیں سوالات میں. لیکن بعض اوقات سوال ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ان کو شامل کرنا پڑتا ہے. تو ایک یوزر آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے جناب کہ نام نہیں لکھا گیا ہے، کہتے ہیں جی سر HIV کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے، PSR نیگیٹو ہے، ڈاکٹر نے شادی کی اجازت دے دی ہے، میرا دوست UK جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ بیماری ختم ہو گئی بھی تو اپلائی کر سکتے ہیں میڈیکل ویزا. تو جناب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو HIV ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور
کیا وہ میڈیکل ویزے پہ ٹریٹمنٹ کے لیے یو کے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک دو باتیں آپ کی انفارمیشن کے لیے یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کے لیے تو سم ہو جا بھی سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور کسی اور بیماری، لیکن جو اسپیسیفکلی ایچ آئی وی ہے، چونکہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، اس لیے اس پہ وہ میڈیکل ویزا آپ کو نہیں دیں گے۔ چلیے اگر آپ دے بھی دیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر آپ کسی قسم کا بینیفٹ، مطلب آپ کو وہ بینیفٹ نہیں دے گی، وہ ویزا آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکے گا، کیونکہ جب ایچ آئی وی آپ کا ہو جاتا ہے یو کے لاء کے مطابق، اگر آپ کا ایچ آئی وی ٹیسٹ ہو گیا ہے، خواہ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، تو پھر آپ جو ہے نا آئندہ یو کے میں نہ تو آپ کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ مطلب نہیں دے سکتے ہیں، جیسے آپ کو لون نہیں ملے گا، آپ کا گاڑی کی انشورنس وہ بڑھ جائے گی، آپ کو کوئی بھی بینک بارو نہیں کرے گا کوئی بھی اماؤنٹ، آپ مکان نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نقصان دہ ہیں اسپیسیفکلی اس طرح کی ڈیزیز کے لیے اور اسپیسیفکلی ایچ آئی وی کے لیے۔ تو جناب اس میں ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، ہمارے ملک کئی ملک تو یہ کہتے ہیں جی ایچ آئی وی کا ٹیسٹ لا کے لائیں۔ بیسیکلی ایچ آئی وی کے ٹیسٹ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے بندے کی کیپیبلٹی کے اوپر۔ اگر چلتے ہیں جناب کہ ورچوئل ٹریڈرز کہتے ہیں جی ویری انفارمیٹیو، یہ بھی انہوں نے اپنی جو کمنٹ کیا ہے یہ اس میں کیا ہے ہاؤ ٹو کلیم اسائلم ایٹ ایئرپورٹ، جو ہماری ویڈیو تھی ویزا ویز کی اس پہ۔ تو آگے ایک اور آخری کویسچن ہے جناب جازو، یہ کہ سر اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو اس کے لیے ٹرانسلیٹر دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایئرپورٹ پہ جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو اگر ہمیں انگلش نہیں آتی ہے تو کیا ایئرپورٹ پہ کوئی انٹرپریٹر مل سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ جو ہماری زبان جاننے والوں کو بندہ مل سکتا ہے۔ باقی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یو کے میں آپ کو مل جائے گا، یو کے میں آپ کو انٹرپریٹر بالکل ملے گا۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے تو وہ آپ کی اپلیکیشن لے لیں گے اور آپ کو انٹرپریٹر بھی فراہم کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔